اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے کام دیا ہے، سارے بھائیوں کو سینے سے لگایا، اور یہ ہم اٹھے ہیں اجتماعیت کے لیے۔ بھئی افتراق ہو گیا تبلیغ میں، افتراق ہے، ہم اجتماعیت کے لیے اٹھے ہیں، خدا کی قسم اجتماعیت کے لیے، کام کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ بعض لوگ یہ سن کر رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہی کام کریں گے، نہیں، ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے جس دن یہ مل جائیں آپس میں، وہ ہماری غرضی ہے، ہم ان میں نہ منصب چاہتے ہیں نہ کچھ چاہتے ہیں، ہمارے بڑے آپس میں شیر و شکر ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرکز بناؤ رائے کے مقابلے میں، مولانا سعد صاحب نے فرمایا نہیں، رائے کے مقابلے میں کوئی مرکز نہیں بنے گا۔ رائے اور نظام الدین ایک جسم میں دو آنکھوں کی طرح ہے، ایک جسم میں دو آنکھوں کی طرح ہیں۔ اکابر میں اختلاف ہو گیا، ہم نے ہر ایک کا احترام کرنا ہے، چاہے رائے والے ہیں چاہے نظام الدین والے ہیں، سارے دونوں کے پاؤں کی مٹی ہمارا سرما ہے، دونوں کے پاؤں کی مٹی ہمارا سرما ہے۔ کام کرنے والے ہیں، لاہور والے ہیں، قصور والے ہیں، رائے والے ہیں، پشاور والے ہیں، کراچی والے ہیں، ملتان والے ہیں، سب اسی لیے اٹھے ہیں کام کے لیے کہ کام میں جو دراڑیں پڑ رہی ہیں یہ روٹھے ساتھیوں کو ملا دو، روٹھے ساتھیوں کو ملاؤ۔ بے اصل مرکز جو چل رہا ہے 70-80 سال سے چل رہا ہے، جس کی در و دیوار میں انوارات ہیں۔ رائے میں ہم نے خود سنا حاجی صاحب سے، تالاب بننے لگا، کہتے ہیں حضرت جی کو خط لکھو پہلے۔ بیرون کے کمرے کی توسیع ہونے لگی کہ حضرت جی کو خط لکھو، حضرت جی کو خط لکھو۔ حضرت نے فرمایا ایک موقع پر، اصل تو کام ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں حضرت، اصل کام نہیں، اصل ہے کام امیر کی محبت کے ساتھ، امیر کی اطاعت کے ساتھ کام ہے۔ ید اللہ علی الجمع، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایسے انوارات ہیں جہاں مولانا الیاس صاحب کے 5-5 6-6 گھنٹے کے سجدے ہوئے، دنیا بھر میں جماعتیں گئیں۔ اللہ نے مشرق مغرب میں رب العالمین نے آواز اٹھائی اور یہ دنیا کے اندر غلغلہ ہوا۔ تو اس مبارک کام کی وجہ سے کہ امت جڑی ہوئی تھی، اس لیے سب ساتھیوں کے ذہنوں میں ہو، تاکہ وہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، تہجد کے ٹائم گڑ گڑا کر مانگے اللہ امت کو جوڑ۔ رونے والے بڑھ جائیں گے، اللہ کام بنا دے گا۔ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ بھی فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، نہ چاہے، اللہ جب چاہ جائے گا کام بن جائے گا، اور اللہ چاہے گا رونے پر، ہمارا رونا ہو، گڑ گڑانا ہو، اور ہمارا کام سب کو لے کر چلنا ہے۔ قصب و پرس فقیر ہے، غریب ہے، حبش کا رہنے والا ہے، ادھر عرب ہے، سب کو سینے سے لگائیں گے، سارے ہمارے ہیں، ساری قومیں مل کر امت بنتی ہے، امت کی محبت لے کر چلیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی ناراض ہوئے قیس ابن مطاطیہ کے قول پر کہ یہ بلال کون ہے اور یہ صہیب رومی کون ہے اور یہ سلمان فارسی کون ہے، توہین کرنے لگے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا معاذ ابن جبل ہیں، وہ پکڑ کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ اٹھ کر آئے غصے میں، اسے یہاں سے گھسیٹتے ہوئے آئے۔ آپ نے فرمایا عربیت نہ تمہاری ماں ہے نہ باپ ہے، تمہارا باپ آدم ہے،
تمہارا رب ایک اللہ ہے، تمہارے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے۔ عربیت نہ تمہاری ماں نہ باپ ہے، جو عربوں میں رہے گا عربی بولے گا۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں، جس نے عصبیت کی بات کی ہے میں اس کی گردن اڑاؤں؟ فرمایا دعو الی النار، اس کو جہنم میں جانے دو۔ رسول پاک کے وصال کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد۔ قیس ابن مطاطیہ مرتد ہو کر مرا، جس نے بھی اعتراض کیا نہیں بچا۔ آپ علیہ السلام عرفات میں کھڑے ہو گئے، عرفات میں کھڑے ہیں اور حضرت اسامہ کا انتظار ہے، رنگ کے کالے تھے۔ یمنی قبیلے نے کہا ایک کالے لڑکے کی وجہ سے سارے مجمع کو روک دیا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں اس بول کی نحوست دیکھی، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد یہ یمنی قبیلہ مرتد ہو گیا، یہ یمنی قبیلہ مرتد ہو گیا۔ ہم جتنی قومیں ہیں ایک ہیں، ایک اور ایک ابا ہے، ایک اماں ہے، ایک نبی کی جو ہے امت میں سے ہیں، سب اکٹھے ہو کر چلنا، سب کو سینے سے لگانا، عصبیت کو قتل کر دینا، عصبیت پر چھری چلا دینا، عصبیت کی کوہان کاٹ دو، عصبیت کی کوہان کاٹ دو۔ ساری قوم من حیث القوم امت ایک ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے پاکستان بنا گندے نام رکھ دے، یہ پنجاب، یہ خیبر پختون، یہ سندھ اور یہ جناب بلوچستان، فرمایا یہ نام رکھ دیتے، یہ لاہور ہے، یہ ملتان ہے، یہ پشاور ہے، یہ کوئٹہ ہے، یہ سوات ہے، یہ کراچی ہے، یہ سکھر ہے، تاکہ عصبیت کی بنیاد نہ ہو۔ عصبیت والے نام بھی مت رکھو، عصبیت والے نام بھی مت رکھو۔ سندھی دشمن بن جائے بلوچی کا، بلوچی دشمن بن جائے جناب پٹھان کا، پٹھان دشمن بن جائے پنجابی کا، زہر قاتل ہے۔ اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو عصبیت کی آواز اٹھائے۔ ہماری تو دن رات دعائیں یہی ہوں، اللہ کس دن وہ آئے گا خبر۔ جس دن یہ آ گیا کہ رائمنڈ والے نظام الدین والوں کے ساتھ مل گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ اس دفعہ مولانا سعد صاحب آ رہے ہیں، اجتماع پر آ رہے ہیں، خوشخبری آ گئی۔ اللہ پاکستانی شورا کے دل میں ڈال دے، اللہ ان کی گردنیں جھکا دے، ان سے اللہ فیصلہ کرائے، اللہ پر، اللہ کے سامنے گردن جھکائے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ دل تیرے ہاتھ میں آئے، یا اللہ یہ نفرت کی فضائیں ختم کر، نفرت کی فضائیں اللہ ختم کر۔ ایک دفعہ وہ آ گئے، انشاءاللہ سارا پاکستان، ساری دنیا چمٹ جائے گی، پھر ایک طرح کٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ اس لیے چل رہے ہیں، کسی قوم کے لیے نہیں چل رہے، کوئی نئے مرکز بنانے نہیں چل رہے، یہ تو عارضی ٹھیے ہیں، عارضی جگہ بنائی ہیں، کٹھے ہو کر کام کرو۔ نظام الدین جیسے ہدایات دے، بڑا مرکز مولانا الیاس صاحب کی، مولانا یوسف صاحب کی، حاجی عبدالوہاب صاحب کی، ان ہدایات کے ساتھ چلو، مت ٹکڑے کرو، اللہ کے لیے امت کو ایک بناؤ، دن رات اسی پر لگو، اور روزانہ 1 گھنٹہ اسی کے لیے دعا مانگو، اے اللہ امت کو جوڑ دے۔ بلک بلک کر تہجد کے ٹائم، فرض نمازوں کے بعد، بھوک کے ٹائم، گرمی کے وقت، پریشانی کے ٹائم، بس مصلی ڈال دیں، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں دکھا دے امت جڑ گئی۔ یہ دعوت کا کام، اسے اللہ جوڑ دے۔ کس کے ہاتھ میں ہے بھئی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، ان کے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ چاہ لے، اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ جب اللہ کا ارادہ ہو گیا، اللہ کو ہم نے منوا لیا، سارا کام ہو گیا۔ سارے ساتھی ہر ایک کی محبت لے، دوسرے کو آگے کرے، خود پیچھے ہوں۔
عصبیت کی آواز نہ لگائے. من تعدی بعزائل جاہلیہ، جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، میری قوم، میرا علاقہ، میری برادری، ہم یوں ہیں. فرمایا من تعدی بعزائل جاہلیہ فعزوہ بحن ابی، اسے کہو جاؤ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹو. ولا تکنو، یہ آدمی ایسا گندا ہے کہ مہذب گفتگو کے قابل بھی نہیں ہے. ایک امت ہے، سارے جتنے بھی ہیں، جو اہل میوات ہیں، جو ڈوگر ہیں، جو گجر ہیں، جو کھوکھر ہیں، جو بھٹی ہیں، جو سرائکی ہیں، کوئی ہیں، سب ایک امت ہے. ایک امت، ایک امت ہے. مت عصبیت کی آوازیں لگاؤ. خدا کے لیے امت کو ذبح نہ کرو. پہلے بہت امت ذبح ہو چکی ہے، امت کا لہو بہت بہہ رہا ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. امت کے لیے، اللہ کے لیے ایسے بول نہ بولو جیسے امت اور ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور عصبتیں آئیں، اور قومیتیں آئیں، اور ایسی چیزیں آئیں. اللہ اس سے بچائے. ہمارے سینے شیشے کی طرح اللہ صاف کر دے. ہر ایک سے محبت. اللہ سارے عالم کو نظام الدین کے ساتھ جوڑ دے. گڑ گڑانا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اب ہمت کے ساتھ اپنے ارادے سے پیش کرو. ملکوں کے لیے بھی، 7 مہینے کے لیے بھی ہمت کرے. انشاءاللہ اس کام کو نمبر 1 پر رکھیں گے اور ایڑی چوٹی کا دور لگائیں گے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.